الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمۃ علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف اور حکومت اسلامی اور ایک اسلامی ریاست یا کسی بھی اسٹیٹ کو کن بنیادوں پر چلانا چاہیے اور مسائل کا کیسے حل کرنا چاہیے، ان موضوعات کا ہم مطالعہ زندگانی امیر المومنین علیہ السلام و از نظر نہج البلاغہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اور سوشل مسائل کثرت سے پائے جاتے ہیں اور دنیا کا ہر ملک ہی اس میں مختلف انداز میں جکڑا ہوا ہے اور مسائل در مسائل موجود ہیں، لہٰذا کیا حل ہونا چاہیے۔ مثلا ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے، اس میں کس طریقے سے ہم ایک موقف اختیار کریں، اس میں کس چیز کو ہم بنیاد قرار دیں، یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم ان دروس میں یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ملک یا اولاً امت اسلامیہ کو مد نظر رکھیں اور بالخصوص وطن عزیز کے مسائل کو مد نظر رکھیں اور اس کا حل اور اس کا علاج امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اور نہج البلاغہ کے آئینے میں جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف کیا تھا، یعنی بالفاظ دیگر اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام علی علیہ السلام آج کسی اسلامی ملک میں مثلا پاکستان، افغانستان، ایران یا کسی اور ملک میں ہوتے تو ان کا سیاسی رائے یا سیاسی نظریہ یا سیاسی موقف کیا ہوتا۔ یقیناً ایک غیر معصوم یا ہم جیسے ناقص افراد کوئی رائے اس بارے میں نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ خود امام علی علیہ السلام اپنی رائے کا خود ہی تعارف کرائیں کہ میری رائے کیا ہوتی، میرا نظریہ کیا ہوتا، کن بنیادوں پہ مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ یا بالفاظ دیگر امام علی علیہ السلام سب سے پہلا کون سا ایشو ہے جسے ٹھیک کرتے۔ مثلا ہمارا ملک کئی طرح کے سیاسی مسائل میں اس وقت جکڑا ہوا ہے، ایک طرف غربت کے مسائل ہیں، دوسری طرف کرپشن کے مسائل ہیں، ایک اور جہت سے دیکھیں تو ملک میں ابتدائی سہولیات جو ایک اسٹیٹ اپنی عوام کو دیتی ہے، ایک ریاست اپنی عوام کو دیتی ہے، وہ بنیادی مسائل بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ امنیت موجود نہیں ہے، پینے کا صاف پانی ایک بڑا مسئلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، مسائل در مسائل ہیں۔ ایک اور جہت سے دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں مذہبی ایک استحصال نظر آتا ہے کہ فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین کو دبایا جا رہا ہے، حکومت کی کاملاً پشت پناہی میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، مثلا عدالتوں کا نظام ہے، سود پہ بینکنگ ہے، بے حجابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غربی اور اسی طرح انڈین میڈیا وہ چھاتا چلا جا رہا ہے، یعنی مذہبی طور پہ انتہائی پسماندہ ہماری ریاست اور معاشرے کو کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کثیر مسائل ہیں۔ ان کثیر مسائل میں ہم سب سے پہلے کس ایشو کو حل کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مسائل در مسائل ہیں اور مسائل کی ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس بن جاتی ہے۔ تو وہ مسائل میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ اگر پہلی نگاہ اخبارات کے اوپر ڈالی جائے یا خبر نامے پہ ڈالی جائے یا ایک سروے کیا جائے اور لوگوں سے ابتدائی مسائل پوچھے جائیں تو وہ یہی والے مسائل پیش کریں گے۔ بعنوان پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے اس کا علم ہے، کیونکہ ان مسائل سے جہاں پوری قوم اس سے گزر رہی ہے اور ان مسائل کو جھیل رہی ہے، وہاں پہ ہم لوگ بھی اسی ایک اجتماع اور معاشرے کا حصہ ہیں۔
اب یہاں پر موقف مختلف ہیں لوگوں کے، کوئی کسی انداز میں سوچتا ہے، کوئی کسی شے کو حل قرار دے گا۔ مثال کے طور پہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیم بن جائے مشکل حل ہو جائے گی، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی شدت پسندی کو دبا دیا جائے تو یہ امنیت کے مسائل حل ہو جائیں گے، بعض یہ قرار دیتے ہیں کہ حکمرانوں کو سر چوک لٹکا دیا جائے، مجرم حکمرانوں کو، بقیہ آنے والے جو طبقات ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ مختلف آراء ہیں۔ اب ہم ان آراء میں، کیونکہ یقیناً جب تک قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی ہم بات نہ کریں، ہر کوئی اپنے آپ کو اس بات کا حقدار قرار دیتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک رائے اور ایک نظریہ رکھ سکتا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پہ وہ اگر قدم بڑھائے تو یہ اس کا ایک قانونی اور اخلاقی اس ریاست کے اوپر حق ہے۔ ہم اس موضوع پہ زیادہ الجھتے نہیں ہیں کہ کن لوگوں کی کیا نظریات ہیں اور کون سے نظریات ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ ہم اس جگہ پہ یہ جائزہ لیتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا موقف تھا، ان کا کیا نظریہ تھا، کیونکہ اس وقت بھی گھمبیر مسائل تھے ریاست کے اندر۔ اسلامی ریاست ایک ملک کی صورت میں ایک ریاست موجود تھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس کی فوج بھی تھی، اس کا خزانہ یعنی بیت المال بھی تھا، مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے، اور بیرونی ممالک سے تجارتیں بھی ہوتی تھیں، آنا جانا بھی تھا، وفد بھی آتے تھے۔ سرکاری طور پہ پورے جسے دارالامارہ کے نام سے یعنی پارلیمنٹ ہاؤس اور اس طرح سے دیگر، میں اپنی زبان میں پارلیمنٹ ہاؤس کہہ رہا ہوں، اس سے مراد کوئی جمہوری سسٹم نہیں ہے، مراد ہے کہ سرکاری بلڈنگز اور دفاتر ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے ایک بیابان ہے خالی، اور دارالامارہ کے نام سے معروف ہے، بالکل ہی ایک بیابان جنگل ٹائپ ایک جگہ بنی ہے، اور اس کے ایک طرف گھر ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یعنی امام علی علیہ السلام کے گھر اور مسجد کوفہ کے درمیان کا جتنا حصہ ہے وہ سرکاری دفاتر اور سرکاری بلڈنگز تھیں اس دور میں، لہذا پوری ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک نظام اقتصاد تھا، اس کا ایک نظام دفاع عسکری قوت تھی، اس کا نظام تعلیم اس دور میں چلا کرتا تھا، سوسائٹی میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے وہ کوشش کاوشیں کرتے تھے، عدالتوں کا ایک سلسلہ تھا، لہذا ریاست کاملاً تھی اور معاشرے میں لوگ جیتے تھے۔ اس وقت کے کیا بڑے مسائل تھے؟ ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ کرپشن تھی۔ یہ بات واضح طور پہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کرپٹ حکمران اس دور میں آئے اور ان کے خلاف اس ریاست کے لوگوں نے آوازیں بلند کیں، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ سوم کو یہی احتجاج کرنے والوں نے بدترین طریقے سے قتل کر دیا۔ لہذا یہ تاریخی حقائق ہیں جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ بس ایک مسئلہ کرپٹ حکمران تھے اس دور میں۔ دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ وہ مفادات کی خاطر تعلقات کا آباد کرنا تھا، لہذا جہاں مفاد نظر نہیں آتا وہاں سے وہ رخ پھیر لیا کرتا تھا، ایک مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ غربت تھی، غربت در غربت چھائی ہوئی تھی۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی جناب عقیل اور ان کے بچوں کا واقعہ ملاحظہ کیا، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مد مقابل جو سلوک اور برتاؤ کیا وہ بھی ہم نے ملاحظہ کیا، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ لگی کہ اگر آج امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بر صغیر پاکستان یا کسی اور ملک میں آ جائیں اور وہاں پہ شیعہ سنی دیگر طبقات موجود ہوں، تو وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مجرم کی حمایت نہیں کریں گے، غلط تقاضے کو قبول نہیں کریں گے، کوئی چاپلوسی کرے، کوئی قصیدے پڑھے، کوئی طرح طرح کے بہانے بنائے، امام اس کو قبول نہیں کریں گے، حق اور عدالت کا ساتھ دیں گے۔ لہذا اس دور میں بھی اپنی نوعیت کی مشکلات تھی، اور ہمارے ملک کی مشکلات اگر ہم جامع عناوین کے تحت دیکھیں، بڑی بڑی مشکلات کو اٹھائیں تو یکساں ہیں۔ ہاں ذیلی بہت ساری مشکلات اس دور میں جو تھیں وہ ممکنہ آج کے دور میں ذیلی مشکلات نہ ہوں، یا ان کی صورتیں اور شکلیں تبدیل ہو گئی ہوں، لیکن اساسی مشکل امنیت کا ایک مسئلہ درپیش تھا۔ بعض واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں، کرپشن کے واقعات کثیر تھے، غربت تھی ادھر،
تعلیم دینا چاہتے تھے، تعلیم لینے والے افراد موجود نہیں تھے۔ فتنہ گر فتنے اٹھاتے اور حکومتوں میں طلب ریاست طلبی کے لیے، یعنی ریاست کو لینے کے لیے اپنی پوری سر توڑ کوششیں کرتے تھے اور جان داؤ پہ لگا کے فتنے برپا کرتے تاکہ ریاست اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، وہ ساری انہی چیزوں کے ہمارے سامنے اس کے ریشے یا اصل جڑیں موجود ہیں، یہی والے مسائل۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہاں پہ اگر ہم کلی طور پہ یہ بات کریں کہ نہیں کوئی ممکن ہے کہ یہ اعتراض اٹھائے اور کہے کہ وہ زمانہ آج سے 1400 سال پرانا زمانہ ہے اور آج کا زمانہ 2020 کا چل رہا ہے، تو کیسے زمانہ ہی مختلف ہے تو مسائل بھی مختلف ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانے کے بدلنے سے بعض مسائل کی نوعیتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ان جزوی مسائل، یہ جزوی مسائل جس جڑ کے اوپر یا جس سرزمین کے اوپر قائم ہوتے ہیں وہ ناقابل تغیر ہے۔ لہذا باطل کی زمین کے اوپر پھلنے پھولنے والے درخت، ان کے ثمرات اور پھل تو پھر گرتے ہی ہیں۔ ہاں، پھلوں کی نوعیتوں میں فرق ہوتا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھل کس درخت سے آ رہے ہیں، کس شجر سے آ رہے ہیں، اور وہ درخت کس سرزمین کے اوپر قائم ہے، یہ بہت مہم چیز ہے۔ اس لیے حق اور باطل کے عنوان سے تاریخ میں ہمیشہ ایک مبارزہ اور ایک ٹکراؤ رہا ہے، اور وہ ٹکراؤ تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ زمین اسی ٹکراؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے کہ مقام ابتلاء اور آزمائش ہے۔ آئیں ہم اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جب یہی فتنے آتے ہیں، ملکی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ریاستی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان مسائل میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا موقف اختیار کیا؟ کیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ یونیورسٹی اور روڈیں بنائی جائیں؟ کیا انہوں نے یہ تجویز کیا کہ تعلیمی ادارے بڑے سے زیادہ یونیورسٹیز کی صورت میں کھولی جائیں؟ یا یہ انہوں نے تجویز کیا کہ بیت المال میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں؟ کیا ان کا موقف تھا؟ اس موقف کی اصل بنیادیں کیا تھیں؟ وہ کس انداز میں سوچا کرتے تھے؟ وہ کس انداز میں لوگوں کو دیکھتے تھے؟ وہ معاشرے کے لوگوں سے معاملہ کس انداز میں کرنا چاہتے تھے؟ آیا اس انداز میں کہ جب ایک انسان مشکل میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے بڑا اندر سے نرم ہو جاتا ہے اور رحم دلی کے مادے کی وجہ سے اس کی کمک اور مدد کرنا چاہتا ہے؟ کیا امام علی علیہ السلام نے جو لوگوں کی ضروریات پوری کی اور لوگوں کے اندر زحمت اور محنت اور مشقت کی، کیا اس کی بنیاد یہی رحم دلی کا مادہ تھا یا نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور عنصر ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں جائزہ لینی چاہیے۔ اس مقام پہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں حکومت کیا چیز ہے، کیا قیمت ہے حکومت کی، کیوں حکومت آئے، حکومت کیوں لینی چاہیے؟ اس طرف توجہ رہے کہ یہ 3-4 مفاہیم جدا جدا مفاہیم ہیں دین اسلامی میں، لفظ حکومت اور اس کے معانی، لفظ ریاست اور اس کے معانی، اور اسی طرح لفظ سیاست اور اس کے معانی۔ تینوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا، اگرچہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لیکن ہمیں پہلے ان کے معانی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ آیا نظریاتی طور پہ جو ہم معلومات پڑھتے ہیں قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، یہ علمی اور عقلی بس باتیں ہی ہیں یا کوئی گراؤنڈ ریالٹی میں بھی کوئی اس کے اثرات ہیں؟ یعنی یہ فقط علمی اور کتابی باتیں ہیں، جیسے کہ بعض بزرگان سے خود سوال جواب کی صورت میں اہل علم اور دانشور تھے ہمارے ہی وطن عزیز کے، ان سے اپنے ابتدائی طالب علمی میں انہی سیاسی مسائل کے اوپر جب بات چیت کی تو بعض جگہوں پہ سوال اٹھایا ان کی خدمت میں انہی سیرت کے بعض واقعات سے یا قرآنی آیت سے، تو انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں، ہم سے کتابی باتیں نہ تذکرہ کریں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے آپ اس کو دیکھیں۔
تو ان سے پھر سوال کیا آپ یہ جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، آپ کی اس سے مراد کیا ہے اور کتابی باتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی یہ بات ہے کہ کتابی باتیں صرف پڑھنے اور ڈسکس کرنے اور درس دینے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو بے دینی ہے۔ اسی کو تو یہی تو مشرکین کہتے تھے، یہی تو کفار کہتے تھے۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ کفار جب قرآن کریم آیا اور اس کی تعلیمات اس معاشرے کے نظریات اس معاشرے کے لوگوں سے واضح طور پہ ٹکرائیں، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک نیا ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کی بجائے جو ابھی آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آئیں، نام قرآن ہی رکھیں لیکن ایک اور قرآن لے کے آئیں جو ہمارے معاشرے کے مطابق ہو، گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ہو۔ یعنی ٹھیک ہے آپ بھی بتوں کے سامنے ہی سجدہ کریں، آپ اللہ کو سجدہ کریں، ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا قرآن لے کے آئیں جو چل سکے، مشکلات ہماری حل کرے۔ یہ کیسا قرآن لے کے آئے ہیں کہ جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، پورے معاشرے کو تبدیل کر دو، ہمارے سارے قوانین تبدیل ہو جائیں۔ یہ اکثریتی عوام کی آپ کے طور طریقوں پہ چلے گی، آپ اقلیتوں پہ کیسے اپنا قبضہ کریں گے، کیسے اتنی اقلیتوں کو بنوائیں گے؟ وہی جو سوال آج کل پاکستان میں ابھارے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کوئی اپنا روڈ پلان بتائیں، کوئی گراؤنڈ ریالٹی بتائیں، کچھ تو پلان آپ نے بنایا ہوگا، آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے یہ ساری چیزیں؟ خالی کتابی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ مشرکین بھی اسی طرح سے آ کے کہتے ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا تو یہ قرآن رکھیں اپنے لیے، یہ جو ابھی آپ قرآن لے کے آئیں آپ کہیں یہ میرے لیے قرآن ہے لیکن میں قرآن ہی لانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ قرآن سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو مشرکین نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ قرآن سے نہ ہٹیں، لیکن ایک قرآن آپ کے لیے ہو اور ایک قرآن نامی کتاب ہمارے لیے ہو جو گراؤنڈ ریالٹی اور روڈ پلان ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے عین مطابق ہو۔ وہ معاشرے سے نہ سب معاشرے سے اختلاف کرے، نہ پورے معاشرے سے ٹکرائے، اس کی تعلیمات ہماری تعلیمات سے ایسی اتنی تو سازگار ہو کہ ہم زندگی بسر کر سکیں۔ یہ آپ کیسا قرآن لے آئے ہیں کہ یہ تو پوری ہمارے ساتھ ہر جگہ ٹکراؤ ہی رکھتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ نیا قرآن نہیں لا سکتے کہ دو قرآن ہو جائیں، ایک قرآن ہماری گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ہو جائے، زمینی حقائق کے مطابق ہو، اور ایک قرآن آپ کے اپنے نظریات اور افکار کے مطابق ہو۔ ہم دو قرآن کی بات نہیں کرتے، او بدل ہو، آپ اسی قرآن کو اس طرح تبدیل کریں کہ وہ اسی گراؤنڈ ریالٹی اور حقائق کے عین مطابق ہو جائے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ انہیں جواب دیا اور فرمایا کہ میں اس سے کچھ تبدیل نہیں کر سکتا، میں تو ایک تابع ہوں اور اس کا تابع ہوں کہ جو وہی مجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں متعدد جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بیان فرمایا کہ میں فقط اور فقط اتباع کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، بقیہ میں اپنی طرف سے قرآن نہ لے کے آیا ہوں اپنے طور پہ مطالب، نہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی واقع کر سکتا ہوں۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ معاشروں کے یہی ہوتے ہیں تقاضے کہ یار کوئی روڈ پلان بتائیں جس میں پہلے ہماری، یعنی آج پاکستان میں حل بھی اسی طرح سے تلاش کرتے ہیں، چاہے فرق نہیں پڑتا شیعہ ہوں، سنی ہوں، دانشور ہوں، اسکالر ہوں، عالم ہوں، غیر عالم ہوں، عمومی جو فضا ہے 100% بھی کوئی ہم حکم نہیں لگاتے، لیکن ہم یہ عمومی فضا دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کی اور ان کرائسس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی حل پیش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح سے کہ لوگ ایک تو موقف الگ الگ رکھتے ہیں لیکن وہ تبدیلی ایسی چاہتے ہیں، نہ اس میں کسی کی گھر بار متاثر ہو، نہ کسی کو جیل جانا پڑے، نہ کسی کو احتجاج کی صعوبتیں اٹھانا پڑیں، نہ کسی چیز سے انہیں ٹکرانا پڑے۔ بس اس طرح کا کوئی آپ پلان بنائیں کہ ہماری روٹین لائف کھاتے پیتے گزرتی ہو اور چلتی ہو اور معاشرہ سارا سدھر بھی جائے اور معاشرہ عین مطابق بھی ہو جائے۔ اب حکمران تو آ کے یہی نعرہ لگاتے ہیں، اس بات پہ توجہ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہی تقاضے
انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں بھی تھے، اور امام علی علیہ السلام کو جس سے اصل مقابلہ کرنا پڑا ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی. ہم یہ نہیں کہتے ٹوٹل یہ تھی، لیکن ان چیزوں میں سے ایک چیز یہی تفکر تھا. کیونکہ اگر ہم اس وقت میں آپ کے سامنے نظریہ بیان کرنا شروع کر دوں اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی بات ہو کہ نہیں، گراؤنڈ ریالٹی اور حقائق اور روڈ پلان وہ الگ ہوتے ہیں اور کتابی باتیں الگ ہوتی ہیں، تو پھر ان باتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ باتیں تو کوئی ہمیں نتیجہ اور کوئی ہمیں پھل نہیں دیں گی. لہٰذا یہاں پہ ہمیں پہلے اس اہمیت کو جاننا پڑے گا کہ آیا کتابی باتیں عمل پیرا ہونے کے لیے ہوتی ہیں یا کتابی باتیں فقط درس اور تعقل کے لیے ہیں، اور ہم نے گراؤنڈ ریالٹی میں عمل کرنا ہے ایک الگ طریقے سے. اس لیے آپ کو یہ جو قرآن کی مثال ہے یہ چھوٹی مثال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو وہ معاشرہ کسی اور طرز پہ سوچتا تھا، اس کے طرز زندگی، عادات، اطوار کوئی اور تھے، ان کا دین ہی کوئی اور تھا، دین بھی ان کا الگ جدا تھا. اب جب قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک دو فرد کے علاوہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام و جناب ختیجہ کبریٰ علیہ السلام کے علاوہ، یا یہ دو تین چند بندے جناب ابو طالب، ان کے علاوہ کون تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہے. اس لیے قرآن آیا تو وہ تو کاملاً ٹکرایا، قرآن ان کی عبادات سے ٹکرایا، ان کے نظریات سے ٹکرایا، ان کے دین سے ٹکرایا، ان کی رسم و رواج سے ٹکرایا، ان کی عادات، ان کے طور طریقے، طرز زندگی، ہر چیز سے قرآن ٹکرایا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نظر آئے. ایسے میں اس معاشرے میں وہی مطالبہ کیا اس معاشرے نے جو آج ہم پاکستان میں بعض اوقات دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں، یعنی وہ جو دوسرا قرآن لائیں گے وہ ہمارے لیے ہے، یہ قرآن یہ آپ ہی کو قبول ہو، آپ اپنی درس و تدریس کریں، اپنی عبادات انجام دیں. ایسا قرآن لائیں جو گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ہو، وہ باتیں کریں جو ہونے والی ہیں. یہ کیا بت پرست معاشرے میں یہ بات ہونے والی ہے کہ اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کرو؟ پھر مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ، اور مذاق بھی بڑا سخت اڑاتے، نعوذ باللہ. کہتے نعوذ باللہ مجنون، ساحر، معلم، طرح طرح کے تانے دیتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیات آتی، فصبر علی ما یقولون، یہ رسول صبر کریں، فصبر ان وعد اللہ حق، وعدہ الہی حق ہے، صبر کریں. لیکن آپ دیکھیں وہ ان کا تقاضا کیا تھا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ان سب بت پرستوں کے اندر یہ بات کریں کہ اللہ کی پرستش کریں. یہ بیچارے غربت اور فقر میں دھنسے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ غربت کو بھگانے کے لیے صدقہ دیں. صدقہ ایک طرف تو پیسے ہی نہیں ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں غربت کا علاج پیسے سے کرو. اس کیونکہ تعلیمات ہمارے پاس احادیث میں پہنچی ہیں اسی طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ بلائیں جو بھگانی ہیں، آیا قرآن اس کا حل بتائے گا، یا کوئی آپ آئیں اور ہمارے سامنے انگوروں کے باغ لگائیں؟ اگر آپ نبی ہیں تو کیوں نہیں باغ لگاتے؟ دودھ کی نہریں آپ ادھر جاری کریں. ہمیں ان سنگلاخ چٹانوں اور پہاڑوں میں اصل مشکل یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، زراعت ادھر ہوتی نہیں ہے، پھل فروٹ اور دیگر چیزیں موجود نہیں ہیں. اسی طرح سے گوشت ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا. انہی جانوروں پہ سفر کرتے ہیں، انہی کے دودھ سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں. نہ گندم ادھر ہے، نہ جو ہے، نہ چاول، نہ کچھ اور. تو یہ چیزیں اگائیں، کوئی گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں. پھر کہا کہ اچھا آپ نیا قرآن لاتے پھر بدل دیں، اسی قرآن کا نام قرآن رکھیں، اندر سے مواد بدل دیں، کوئی گراؤنڈ ریالٹی کی خدا را بات کریں. یہ وہ جدید الفاظ ہیں کہ جو مشرکین کی زبانوں پہ ایک اور انداز میں جاری ہوتے تھے. لہذا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں پھر اس بات کا کوئی ہمارے لیے نتیجہ نہیں. امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقع ہوں گے، وہ تو امام تھے، ہم وہ امام تھوڑی ہیں. وہ تو 1400 سال پرانی بات تھی، یہ تو 2020 کی بات ہے. یہ کون سی باتیں آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ لہذا حقیقت یہ ہے، اور یہ بات ہمیں جاننی چاہیے، ان چیزوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے.
اعتقادات کے ساتھ ہے، افکار اور نظریات کے ساتھ ہے، اور انہی بنیادوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام 1400 سال پہلے تنہائیوں میں شہید کر دیے گئے، اس کی وجہ یہی اصول تھے کہ وہ ان اصولوں پہ کاربند ہو کر معاشرے میں تبدیلی چاہتے تھے۔ اگر واقعاً آج کوئی علی کا پیروکار ہے تو اس کا طرز سوچ اور فکر امام علی علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے، اس کا اصولوں کے اوپر ڈٹ جانا امام علی علیہ السلام کی مانند نظر آنا چاہیے، اسے سیرت کی کوئی جھلک تو ہو۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں جب کہتے ہیں کہ اچھا مولانا صاحب بڑی اچھی باتیں کی، آپ کہتے ہیں حکومت اسلامیہ ہے، حکومت اسلامیہ، یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، کوئی روڈ پلان آپ نے دیا؟ ادھر 70% سنی ہیں، وہ بیچارے جو 20% شیعہ ہیں ان کے لیے تقلید ہی نہیں ہضم ہو رہی، آپ کون سی امامت انہیں اور ولایت فقیہ منوانے کے لیے آئے ہیں؟ یعنی وہی مشرکین جس طرح کہتے تھے اے محمد ادھر تو بت پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو تو کھانے پینے کے لیے نوالے نہیں مل رہے، آپ ایک اللہ کی عبادت کرانے انہیں آئے ہیں، کچھ تو کوئی گراؤنڈ ریالٹی کی آپ بات کریں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مقام پہ پہلی چیز ہم جان لیں کہ جب ہم اصول اور نظریہ بیان کریں اور وہ امام علی علیہ السلام کا نظریہ ہے تو پھر علی کا چاہنے والا اسی نظریے کو اختیار کرے اور اس جہت سے اختیار کرے کہ وہ سر تو کٹا سکتا ہے لیکن میدان عمل میں علوی اصولوں سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ ان جذبات اور احساسات کے ساتھ اگر انسان قدم اٹھائے تو پھر تو کوئی چاشنی، کوئی زیبائی، کوئی ہمیں تاثر، کوئی خوبصورتی اس نہج و بلاغہ کے دروس کے اندر نظر آئے گی۔ وہ اللہ کوئی اس میں کیا حکومت کا کیا نظریہ، وہ کہیں گے پہلے بجلی گیس پہنچاؤ پھر ہم دیکھیں گے حکومت کسے کہتے ہیں۔ اگر کہیں کہ یار ریاست، اسلامی ریاست اور اس کی کیا خد و خال ہیں، اسلامی ریاست سب سے پہلے کن ایشوز کو آ کے حل کرے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، وہ کہیں گے یہ فلسفے بعد میں پڑھیں، پہلے ہمارے پاس کوئی جاب تو لگواؤ، ہمیں تو تنخواہ ہی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم یہی طرز تفکر لے جائیں آئیں امام علی علیہ السلام کے دور میں تو کیا امام ہمیں قبول کریں گے؟ کیا امام علی علیہ السلام اس طرز تفکر اور سوچ کو قبول فرماتے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں نہج بلاغہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ پہلی چیز کہ یہ آپ کے سامنے خطبہ نمبر 40 ہے کہ اس کا میں پہلے بھی آپ کو نسخہ بتا چکا ہوں، چونکہ اردو میں جو نسخے ہیں وہ تھوڑے سے ترجمے جو ہوئے ہیں آگے پیچھے، مثلا ادھر خطبہ نمبر 40 ممکن ہے کہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اور بڑا بہترین ترجمہ ہے اس میں یہ خطبہ نمبر 41 ہو یا 39 ہو، لیکن یہاں پہ میرے سامنے جو یہ ہے یہ خطبہ نمبر 40 ہے۔ یہ 40 خطبہ امام علی علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں کہ جب خوارج نے خروج کیا، کیونکہ امام علیہ السلام ان 3 جنگوں پہ بہت نالاں تھے، بہت غم اٹھایا، نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ یہ بات آج کے دور میں اس معرفت کو حاصل کرنا چاہیے کہ جنگ جمل امام علی علیہ السلام نے وہ اپنے چاہت سے نہیں لڑی، بہت غم اٹھایا، وہ روتے تھے، گریہ فرماتے تھے، ان سے پہلے خط و کتابت کی، بندے ادھر بھیجے، سمجھانے کی کوششیں کیں، حدیثیں انہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، اپنا تعارف مجبوراً انہیں کرانا پڑا کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا اعمال انجام دیے، کیا کیا کام میں نے کیے، تاکہ ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف جائے، لیکن ہوئی جنگ جمل۔ اسی طرح جنگ نہروان، یہ سارے وہ لوگ تھے جو امام علی علیہ السلام کے شیعہ کہلاتے تھے، یعنی آج کے دور میں عالم اسلام سے شیعہ حضرات کا ایک لشکر بنے اور اس لشکر کے سید و سردار وہ امام علی علیہ السلام ہوں، یا ایک فوج بنے اور اس فوج کا چیف آف آرمی سٹاف وہ امام امیر المومنین علیہ السلام ہوں، یہ لشکر کے اندر ہی ایک طبقہ امام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اسے خوارج کہتے ہیں۔ خوارج کوئی شام سے نہیں آئے تھے، خوارج اسی لشکر کا حصہ تھے۔ انشاءاللہ ہم یہ اسباب پڑھیں گے کہ یہ خوارج کیسے وجود میں آئے۔ وہ اسباب اگر آج بھی تشیع کے اندر موجود ہیں، یا اگر ہم وسعت دیں اور کہیں کہ امت اسلامی میں موجود ہیں، تو پھر وہی خوارج زندہ ہو جائیں گے، اور حقیقت یہی ہے، وہ اسباب موجود ہیں
اور ان اسباب کی بنیاد پہ قرآن اور نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں کی گردن اڑانے کے لیے جہاد کے نام پہ آ جاتے ہیں، دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں، اور راتوں کو روتے ہوئے گزرتی ہیں ان کی راتیں، اور قرآن کی بہترین تلاوتیں کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کتب میں بھی صحیح سند روایات سے آئے، شیعہ کتب میں بھی آیا ہے، انہی کو خوارج، یعنی خوارج فقط ایک گروہ کا نام نہیں ہے، ایک اجتماعی معاشرے کے اندر ایک اجتماعی تحرک، فاسد تحرک کا نام ہے۔ اس لیے بہت ہمیں دقت سے ان باتوں کو لینا چاہیے۔ آیا خوارج ایک ماضی میں گروہ تھا، اس گروہ نے اپنے دور کے امام کے خلاف اور خلیفہ کے خلاف قیام کیا، اور اس قیام میں 4000 تعداد تھی اور 2-3 کے سب قتل ہو گئے، بس یہ معلومات ہیں خوارج کی؟ یا نہیں، خوارج اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ ایک ریاست کے اندر گروہ بن جاتے ہیں، فاسد گروہ، جراثیموں کے گروہ بنتے ہیں۔ وہ جو جراثیم گروہ ہیں وہ اس معاشرے کو فساد کا شکار کر کے فتنے کھڑے کرتے ہیں۔ یہ جراثیم گروہ کیوں بن گئے؟ ان کے سبب کیا تھے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ ان چیزوں میں تو وہ بہت آگے تھے، عام مسلمانوں سے آگے تھے۔ کیا ان کے مسائل بنے؟ لہٰذا یہ بڑی توجہ کی بات ہے۔ یعنی آج کے دور میں ہم بات کریں، کیا وہ خمس نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ شرکت نہیں کرتے تھے مراسم میں؟ کیا مسجدوں میں نہیں آتے تھے، امام بارگاہوں میں نہیں آتے تھے؟ نہیں، وہ تو بہت آگے بڑھ چڑھ کے ان چیزوں میں آتے تھے۔ یعنی نہ مسجدوں، مدرسوں اور امام بارگاہوں میں آنے جانے سے یہ والے دروازے بند ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ دینی عبادات اور مراسم کو، دینداری کو زیادہ اظہار کرنے سے یہ دروازے بند ہوتے ہیں۔ خوارج بننے کے دروازے اس وقت بند ہوتے ہیں جب سبب خوارج کو ختم کیا جائے، کہ کس سبب سے وہ وجود میں آیا تھا۔ سبب کو اگر ختم کر دیا جائے، خوارج نہیں پیدا ہوں گے، اس طبقے میں خوارج پیدا نہیں ہوں گے۔ لہذا خوارج جنگ نہروان ہوئی، بہت غمزدہ تھے امام علی علیہ السلام، بڑے حزین، بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ انہوں نے وہ جنگ لڑی، اور اس جنگ میں اکثر بیشتر کیونکہ اپنے ہی لشکر کے شیعہ تھے، شیعہ اصطلاح جو اس دور میں معروف تھی، اس کے مطابق وہ لشکر والے شیعہ نے امام علی علیہ السلام کہلاتے تھے۔ یعنی اس دور کے مطابق وہ لوگ اس بات کے قائل تھے، وہ لشکر والے، امام علی علیہ السلام خلیفہ برحق ہیں، اطاعت ان کی واجب ہے، اللہ نے اطاعت ان کی واجب قرار دی ہے، لیکن اس لشکر میں انہی کے دشمن پیدا ہو گئے اور پوری جنگ لڑی۔ یہ خوارج گروہ تھا۔ خوارج کو انشاءاللہ نہج البلاغہ کے آئینے میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ آج ایک اہم پہلو جو حکومت کے عنوان سے امام علی علیہ السلام کا موقف ہے، وہ بیان کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے۔ امام علی علیہ السلام خوارج کے بعد اگلی جنگ ہوئی صفین کے درمیان ہی یہ جنگ پیدا ہوئی تھی۔ خوارج کا نعرہ یہ تھا، لا حکم الا للہ، قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت سے ماخوذ ہے یہ جملہ، تقریباً اس کے کلمات کے اوپر مشتمل ہے، لیکن یہاں پہ لا حکم الا للہ ہے۔ غالباً قرآن کریم میں ان الحکم الا للہ کے کلمات وارد ہوئے ہیں۔ یہ جب کلمہ لا حکم الا للہ امیر المومنین علیہ السلام نے سنا، تو وہاں پہ خوارج سے جب یہ جملہ سنا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ حکم ادھر سے مراد حکومت ہے، ادھر سے امام علی علیہ السلام کا نظریہ حکومت ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ حکومت کا نظریہ کیا ہے امام کی نظر میں، اور جو نظریہ ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ جیسا ایک عمارت ستونوں پہ قائم ہوتی ہے، اسی طرح ہر نظریہ چند ستون رکھتا ہے، وہ ستون متزلزل ہو جائیں وہ عمارت تبدیل ہو جائے گی یا گر جائے گی پہلے والی عمارت۔ لہذا حکومت کے بارے میں ایک نظریہ، ہم نے گزشتہ درس میں تو یہ دیکھا، جو موجودہ حکومتیں یا بالفاظ دیگر امام علی علیہ السلام کے نظریہ حکومت کے علاوہ جو بھی طرز حکومت ہے، امام کی نظر میں وہ بکری کی چھینک سے بھی پستر ہے۔ امام علیہ السلام کی نظر میں وہ حکومتیں جوتی کے ٹانگنے والی چیز سے بھی پستر ہے، کہ وہ جوتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے بار بار ٹوٹتی ہے تو جوڑ جوڑ کے
پہنا جاتا ہے اور اتنی دفعہ تو اسے جوڑا گیا ہے کہ اب گنجائش ہی نہیں ہے کہ دوبارہ جوڑ سکے۔ تو امام نے فرمایا اے ابن عباس کیا قیمت ہوگی؟ کہا کہ یا مولا اس کی کیا قیمت ہے؟ امام نے فرمایا تمہاری یہ دنیا، تمہاری یہ حکومت میری نظر میں اس جوتے سے بھی پستر ہے کہ میں اس کی طرف کوئی رغبت کروں۔ یا مثال دی امام علی علیہ السلام نے کہ کیڑا جب ایک پتے پہ بیٹھتا ہے اور پتے کو چباتا ہے ٹڈی یا کیڑا، تو وہ اپنے منہ سے کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے گراتا ہے، اس ذرے کی کیا قیمت ہے؟ کہا کہ میری نظر میں اس سے بھی پستر ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں طرز حکومت دنیا میں ہے، جس کے پیچھے خوب بھاگ دوڑ جاری ہے، کوئی حکمران اگر منتخب ہو جاتا ہے اور برسر اقتدار آ جاتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشی سے برا حال ہوتا ہے، پوری جان داؤ پہ لگاتے ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ حکومت، یہ تو بکری کی جو چھینک ہے اور چھینک سے جو گند بلا نکلتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، یہ حکومت اس سے پستر ہے۔ آپ تشبیہ دیکھیں گے کس طرح سے امام نے ان چیزوں کے بارے میں تشبیہ دی ہے۔ اس مقام پہ آئیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امام کی نظر میں حکومت کیا ہے۔ نعرہ تو لگا دیا لا حکم الا للہ، کوئی حکومت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کیونکہ اس سے قرآن کی بھی نظر پتہ لگ جاتی ہے۔ آیا حکومت کسی وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے، کسی پارٹی کی ہو سکتی ہے، آیا حکومت مفادات کی ہو، آیا حکومت مثلا جمہوریت ڈیموکریسی کی صورت میں، کیا ہے، کس کا حق ہے یہ حکومت؟ آیا عوام کا حق ہے یہ حکومت؟ آیا حکومت ایک معاشرے کا حق ہے؟ کس کا حق ہے؟ لا حکم الا للہ، لام لام تملیک، ملکیت کو بیان کر رہی ہے۔ اگر لوگوں کے اوپر کوئی حاکم اور حکومت آ سکتی ہے یا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت کرے، تو وہ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب خوارج نے یہ جملہ اٹھانا شروع کر دیا کہ یعنی وہ اس جملے سے یہ بتانا چاہتے تھے لا حکم الا للہ، اگر حکومت ہے فقط اللہ کے لیے، نہ کہ علی کی حکومت، نہ کہ ابن ابی سفیان کی حکومت، امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت بھی نہیں چاہیے، فلاں حکومت بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی حکومت ہے فقط اللہ کی حکومت اور اسی کو حق حاصل ہے۔ یہ جملہ سن کے امام نے فرمایا قال علیہ السلام کلمۃ حق، بات تو حق ہے، کلام حق ہے، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، چونکہ قرآنی معانی پر مشتمل ہے، یہ کلام برحق ہے، حق بیان کیا ہے۔ یراد بہا باطل، حق کلام پڑھ کر باطل مراد لے رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر معنی باطل لے رہے ہیں، حق کو اختیار کرنے کے بہانے باطل کو حقیقت میں اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا دینداری کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو جو لبادہ ظاہری طور پہ اوڑھا ہے وہ تو اس نے دینی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اس کی مراد کیا ہے، چاہتا کیا ہے، دنیا چاہتا ہے۔ یہ بھی نہج البلاغہ کے خطبے میں امام نے فرمایا۔ لہذا کیا ہے، کلمۃ حق یراد بہا باطل، یہ خوارج قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، حق کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن مراد باطل لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نعم انہ لا حکم الا للہ، امام نے فرمایا حقیقت یہی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو اس طرح ہم کہیں گے اللہ کے علاوہ کوئی شخص کائنات میں یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ بعنوان حاکم یا بعنوان پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم یا کوئی اور لیبل لے کے لوگوں کے اوپر آ کے حکومت کرے، کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ لا حکم الا للہ، اگر کسی کو کوئی حق حاصل ہے وہ فقط اللہ کو ہے۔ اس کا ترجمہ، ظاہری ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کسی بشر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر آ کے حاکم بن جائے، یعنی وہ مثلا آ کے وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، بادشاہ بن جائے، یا
آج کی تعبیر کے مطابق ولی فقیہ آ کے بن جائے. لا حکم الا للہ، فقط اللہ کو حق ہے اور کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی نوع کی حکومت بھی لے آئے. اب اس آیت کریمہ کو سمجھائے گا کون؟ امیر المومنین علیہ السلام سمجھائیں گے. خوارج نے تو یہی مراد لیا، اس لیے انہوں نے ولایت فقیہ کیا، کہا کہ امامت ہی کوئی نظریہ نہیں ہے، امامت بشر کی، بشر ایک آ کے حکومت کرتا ہے، اور قرآن کہہ رہے کہ لا حکم الا للہ، حکومت اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امامت و خلافت کے مقابلے میں ایک نظریے کو پیش کیا اور قرآن کی آیت سے خوارج نے پیش کیا. امام نے فرمایا انہوں نے آیت سے استفادہ جو کیا ہے وہ کلام حق ہے لا حکم الا للہ، لیکن وہ احمق اور نادان افراد وہ اس سے باطل مراد لے رہے ہیں، ایک فاسد عقیدہ، باطل نظریہ مراد لے رہے ہیں. اس لیے فرمایا نعم انہ لا حکم الا للہ، پہلے تصریح فرمائی اور فرمایا کہ ہاں بالکل یہ کلام درست ہے، حکومت اللہ کے علاوہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ، لیکن یہ لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بشر آ کے حکومت نہیں کرے گا. کہتے ہیں یہ کیسی احمقانہ بات ہے. لہٰذا آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، کہ لوگوں جان لو انسانوں کے اوپر انسان ہی آ کے حکومت کرے گا، اور انسان کا حکومت کرنا اللہ سے ٹکراتا یا نہیں ٹکراتا، تو یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں. لہذا ضروری ہے کہ انسانوں کے اوپر آ کے بشر ہی اور انسان ہی آ کے حاکم ہو، لیکن لا حکم الا للہ یعنی اللہ کی طرف سے حاکم ہو، یہ اللہ کی حکومت ہے. اور اگر فسق و فجور کی طرف سے حاکم ہوگا یہ فسق و فجور کی حکومت کہلائے گی. اس لیے امام نے پہلے یہ لفظ پڑھے فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، لوگوں کے لیے ایک امیر، ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کہ ایک خلیفہ ہو، ایک امیر ہو، ایک حاکم ہو، ہر صورت میں ہونا ضروری ہے. حتیٰ کہ یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے ایک حاکم، ایک امیر، ایک خلیفہ کا ہونا کہ برن او فاجرن، کہ دو میں سے ایک ہوگا ضرور بالفاظ دیگر. اگر کوئی حاکم ہو اور بر ہو یہ تو بہت ہی بہترین صورت. دوسری صورت کیا ہے؟ یعنی عقلی طور پہ ہمارے پاس ادھر تین صورتیں بنتی ہیں حکومت کے نظریے کے اعتبار سے. ایک ریاست ہے، اس ریاست میں لا حکم الا للہ کی گویا کہ تفسیر بیان کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام. اب کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ تین صورتیں ہمارے پاس ہیں. ایک ملک ہو یا ریاست ہو، یا تو ادھر کوئی امیر نہیں ہوگا یعنی کوئی لیڈر ادھر نہیں ہوگا، ایک صورت یہ بنتی ہے. یہ خوارج کا نظریہ تھا کہ حاکم بشر نہیں ہونا چاہیے. دوسری صورت نہیں، ایک امیر اور حاکم ہو، اب وہ امیر اور حاکم یا بادشاہ یا اس ملک کا رئیس، سربراہ یا پریزیڈنٹ یا جو بھی لقب دے دیں، وہ حاکم بر ہوگا، نیک ہوگا. تیسری صورت وہ جو حاکم ہے وہ فاجر ہوگا. ان تینوں میں سے بدترین صورت کون سی ہے؟ بدترین صورت ہے پہلی، جب کوئی حاکم نہ ہو. یہ سب سے بدترین صورت ہے. اس صورت میں جو دینگا فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، ناامنیت ہوگی وہ دیگر دو صورتوں میں نہیں ہے. پہلی صورت انتہائی بدترین صورت ہے. حتیٰ کہ یہ تو ہم نے اس دفعہ معاشرے میں دیکھ لی اس کی مثال کہ 2001 میں جب امریکہ آیا اور صدامی طاغوتی اور یزیدی حکومت ختم ہوئی اور اس سے بڑا ایک فرعون آ کے عراق کے اوپر حاکم ہوا، تو چند سال کوئی حکومت ادھر قائم نہیں ہوئی کیونکہ ایک قسم کے جنگی حالات تھے. تو صدام کے کل عرصے میں جو اس کا ایک طویل حکومتی عرصہ ہے، مثلا 10 20 30 جتنے بھی سال ہیں، اس پورے حکومتی عرصے میں جتنے شیعہ سنی اس نے قتل کیے، کیونکہ فقط شیعوں کو قتل نہیں کیا، بے شمار سنیوں کو اس نے قتل کیا، جتنے افراد کو قتل کیا ان سب کو ملائیں تو ایک سال میں جتنے قتل ہوئے عراق میں وہ اس سے زیادہ ہیں.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر امیر یا حاکم نہ ہو تو کتنی بدترین صورت وہاں پہ وجود میں آتی ہے، یعنی زندگی نہیں ہو سکتی وہاں پہ۔ لہٰذا یہ پہلی بات کی کہ حکومت ہونا ضروری ہے اور حاکم کے ہمراہ ہونا ضروری ہے، اور دو صورتوں میں سے خالی نہیں ہوگی، یعنی ریاست ہی ختم ہو جائے گی بالفاظ دیگر۔ اگر حاکم نہ ہو اور حکومت اور حاکم نہ ہو، وہاں پہ ریاست ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کی کوئی اور مثال تاریخ سے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس دور میں جزیرے عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی۔ جب کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست بھی نہیں تھی۔ مدینہ ایک الگ جگہ شمار ہوتی تھی، مکہ ایک الگ جگہ شمار ہوتا تھا، طائف ایک الگ جگہ تھی، یمن ایک الگ جگہ تھی، کوئی حکومت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سب سے پہلے آ کے وہاں پہ حکومت اسلامی کا قیام کیا، یعنی نماز کا حکم بعد میں اترا، حکومت اسلامی کا حکم اور اس کا قیام اور اس کا وجود رسول اللہ پہلے لے کے آئے۔ اسی طرح روزے بعد میں واجب ہوئے، حکومت اسلامی کا قیام پہلے ہوا۔ جہاد بعد میں ہوا، پہلے حکومت اسلامی کا قیام ہوا۔ اس لیے آپ ترتیب دیکھیں، اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ پہلے حکومت اسلامی قائم ہوئی اور اس کا قیام ہوا، اور اس قیام کے بعد یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ بس یہاں سے ہمارے لیے یہ آشکار ہوا کہ اگر حکومت اور حاکم نہ ہو، ریاست ختم ہو جائے گی، ریاست ہی نہیں اصلاً وجود میں آئے گی، ریاست رہے گی نہیں، آبادیاں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مختلف خطوں میں تقسیم ہو کے رہ جائیں گی، جو جیسے آئے جو سلوک کر جائے بس اس کے ساتھ ویسا سلوک کر دیا جائے گا۔ لہذا اگر ملک اور ریاست ہے، لابد للناس امیر، لوگوں کے لیے ایک امیر کا من امیر، لابد للناس من امیر، لوگوں کے لیے ایک امیر ہونا ضروری ہے۔ بر، یا تو وہ نیک اور پاکیزہ ہوگا، او فاجر، یا فاجر ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یعمل فی امرتہ المؤمن ویستمع فیہ الکافر، اگر وہ حکومت میں جو حاکم ہے اور حکومت الہی ہے، حکومت کے اندر آنے والا حاکم نیک اور بار اور ابرار میں سے ہے، تو مومن عمل کرے گا اور کافر بیچارہ اس حکومت میں سنتا ہی رہے گا باتیں۔ وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَيُجْمَعُ فِيهَا الْفَيْءَ وَيُقَاتِلُ بِهِ الْعُدُوُّ وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ۔ اب آپ دیکھیں ترتیب کہ اگر حاکم آ گیا بار ابرار، وہ نہیں کہ جس نے انصاف کا نعرہ لگایا تو انصاف قائم کر جائے گا، جس نے بھوک اور پیاس کے ختم ہونے کے خوشگوار اور خوبصورت خواب دکھائے تو وہ خواب کر کے اس کا کردار تو دیکھیں کیسا ہے، اس کے کردار کو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا، نیک ہے یا نہیں، پاکیزہ یا نہیں۔ پاکیزہ صرف جسم کے اعتبار سے نہیں، اس کی باطنی پاکیزگی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی آج تو ہمارے سامنے تصویر واضح ہو گئی، آپ یوٹیوب اور میڈیا کو ہی آج سے 1-2 سال پہلے دیکھ لیں کہ جو کمپینیں چل رہی تھیں آج وہ کہاں گئی۔ اب تو خان صاحب کے خلاف صرف اور صرف دینی جماعتیں نہیں بلکہ عوام اٹھ کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے علماء کے بیانات دیکھیں، مذہبی علماء کے بیانات، تنظیمیں، اسلامی تنظیموں کے بیانات دیکھیں، عوام الناس کا جوش اور ولولہ دیکھیں، لوگوں کی بحث مباحثہ دیکھیں۔ ایک ہی بھائی آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اس نے آ کے خواب ہی ایسے دکھائے، انداز ہی ایسا اختیار کیا کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ کیسا ہے اس کا باطن، کسی نے نہیں دیکھا کہ ابرار میں سے ہے یا نہیں، کسی نے نہیں دیکھی کہ پاکیزگی اس میں وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ لہٰذا اگر بر ہوگا تو علامات ہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر اسلامی حاکم آئے گا تو چند چیزیں وجود میں آئیں گی۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز، یعمل فی امرتہ المؤمن، مومن آزادانہ اس کی حکومت میں اعمال انجام دے گا۔ یہاں پہ امام نے پہلی یہ چیز نہیں کی کہ غربت ختم ہو جائے گی، ممکنہ رہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ عدالتیں مکمل طور پہ انصاف دینا شروع ہو جائیں گی، یہ نہیں فرمایا کہ مومن عمل کرے گا آزادانہ طور پہ، سکون پائے گا مومن۔ کافر جو ہے اسے سننے پڑیں گی، وہ پریشان حال ہو جائے گا۔ بس
پہلا فرق ہی مومن اور کافر کے طرز زندگی میں بتایا۔ مومن خوش ہوگا، اعمال کھل کر انجام دے گا، اور کافر کے اوپر کیا مصیبت پڑے گی اسے سننے ہی پڑیں گی باتیں۔ وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ، اللہ اس حکومت میں جو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو پہنچانا چاہتا ہے نعمت وہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا نعمتیں، جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے اس جگہ تک پہنچائے گا اللہ کی ذات۔ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ، اور اس نیک عادل امیر اور خلیفہ کی وجہ سے اور حاکم اور لیڈر کی وجہ سے اموال جمع ہوں گے، بیت المال بنے گا تاکہ خرچ ہو سکے، اموال جمع ہوں گے، نہ بھیک مانگی جائے گی، نہ روپے اور ڈالروں اور ریالوں کے اوپر پوری قوم کو فروخت کیا جائے گا، انسانیت کا سودا کیا جائے گا۔ انسانیت کا سودا ہے کہ یمن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسائے جائیں اور قاتلوں کی حمایت کی جائے، یہ سودا ہے۔ یہ سودا کر کے قوم میں کون سا سکھ لایا جا سکتا ہے؟ اگر اس طرح سے بجلی آ سکتی ہے تو یہ پنکھے ٹھنڈی ہوائیں دیں گے یا اور زہر اس معاشرے کے اندر پرو دیں گے جس سے مزید زہریلا معاشرہ ہو جائے۔ خونوں پہ سودا کرنے والے ریالوں کے بدلے میں خون بہانے کی سیاست، وہ ایک معاشرے میں کبھی بھی امنیت اور ترقی کا پیغام نہیں بن سکتی۔ لہذا وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ، عادل اور نیک اور ابرار حاکموں سے بیت المال بنتا ہے، بیت المال ریالوں کی سیاستوں سے نہیں بنتا۔ وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعُدُوُّ، دشمنوں سے اس عادل امیر کے ذریعے سے جنگ اور جدال اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہیں۔ عدو، ہمارا عدو آج دشمن، ہمارے لیے دشمن صرف سرحدی دشمن انڈیا نہیں ہے، وہ تو دینی دشمن بھی ہمارا ہے، ثقافتی دشمن ہے، وہ سرحدی اور ریاستی دشمن بھی ہے۔ انڈیا ہمارا فقط ریاستی دشمن نہیں، از لحاظ دین جس طرح کشمیر پہ مظالم ڈھائے، جس طرح مسلمانوں کے خلاف بل پاس ہوئے، جس طرح اسلام کی بے کنی کے لیے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس وقت انڈیا پوری دنیا میں زہر پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا یا فلم سازی کے ذریعے سے، دشمن برملا دشمن ہے اسلام کا۔ لیکن کیا اس دشمن کے ساتھ جنگ وہ ڈکٹیٹروں سے ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح کے جو غیر پاکیزہ حکمران ہیں ان سے ہو سکتی ہے؟ کرپشن اور مختلف جرائم میں الجھے ہوئے حکمرانوں سے یہ جنگیں ہو سکتی ہیں؟ آپ ابھی تاریخ پاکستان اٹھائیں، 1947 سے لے کے 2020 تک سکڑتی تو گئی ہیں پاکستان کی سرحدیں، لیکن پھیلاؤ نہیں ہو سکا۔ ایک دفعہ دشمن نے جگہ لے لی، وہ جگہ دوبارہ نہیں لی جا سکی، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا حاکم آیا ہی نہیں ہے کہ یقاتل بہ العدو، دشمن کے ذریعے، اس کے ذریعے سے دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ لہذا یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، اگر فوج کے جرنیل در جرنیل آئیں، وہ کمانڈو ٹریننگ لیے ہوئے ہوں، وہ جنگوں کے تجربے رکھتے ہوں، اگر اندر سے وہ فاجر ہیں اور ابرار میں سے نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے ذریعے سے جنگیں نہیں لڑی جا سکتی۔ یہ غربی نظریات ہیں کہ جس میں انہوں نے مفادات کے لیے جنگیں لڑی اور پوری دنیا کو آگ میں جھونس دیا۔ اگر عدو سے قتال ہو سکتا ہے تو فقط ابرار کے ذریعے سے۔ ابرار داڑھی بڑھانے اور ٹوپی رکھنے سے نہیں ہوتا۔ کوئی یہ سوچے مدارس میں یہ ابرار پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جناب طالوت کی مثال دی۔ جناب طالوت وہ اپنی روٹی روزی اپنے ہاتھوں سے لکڑ ہارے تھے یا زراعت کے پیشے سے منسلک تھے، ان چیزوں سے اپنا کاروبار یا اپنے روزی کا اہتمام کرتے تھے اور غربت کے ساتھ ایک جگہ پہ زندگی بسر کرتے تھے۔ محنت کش تھے، خود محنت کرتے اور سکون کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ لیکن جب اس کو امیر بنایا نبی کے کہنے پہ اور اللہ نے جناب طالوت کا انتخاب کیا تو یہ ابرار میں سے تھا جناب طالوت، اور اقلیت ہونے کے باوجود ایک بہت بڑے لشکر عدو کے ساتھ قتال کی اور کامیابی حاصل کی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعُدُوُّ،
وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، ہم ابھی سوچتے ہیں راستے پرامن ہوں گے، آل سعود کو پورے ملک میں گھسا دیں، امریکی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں اپنے دفاعی اڈے دینا شروع کر دیں۔ یہ باطل شیطانی سیاستیں ہیں۔ یا ایک عجیب سا مبہم نام میں طالبان بنائی، کچھ ادھر بھیجی کچھ ادھر بھیجی، اس سے ملک تباہ ہوگا، آگ پھیلے گی۔ تأمن بہ السبل، اگر آپ حاکم لے آئیں ابرار میں سے، عادل حاکم لے آئیں، ابرار میں سے ہو، اس کے ذریعے سے راستے پر امن ہو جائیں گے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھیں کہ راستے پر امن کیسے ہوں گے؟ یہ تو خود کش حملے کرتے ہیں، مسجد ویران کر دی، ڈاکے ڈالتے ہیں، راستوں میں اتار کے قتل کرتے ہیں، کیسے راستے یہ پرامن ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ امیر لے آؤ جو کہ ابرار میں سے ہو۔ اور ادھر کیا وہ سوچتا ہے، اس کی سوچیں ہی پتہ نہیں کس طرح کی ہیں، کیا کیا نظریات ہیں کہ ہم وہ فاسد نظریات ادھر مطالعہ ہی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، ضعیف کا حق جو قوی نے چھینا ہوا ہے، اس نیک ابرار کے ذریعے سے اس قوی کی گردن سے اور پکڑ کے اس کے اموال سے ضعیف کو حق دے دیا جائے گا۔ گردن پکڑیں گے سب سے پہلے، لہذا ابرار کے ذریعے سے گردن پکڑی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انصاف کے نعرے لگا کے اوپر آئیں اور 80% وہی سابقہ ظالمانہ جن کے خلاف نعرے لگائے تھے وہ اسی طرح سے اس کے پھر ایم پی اے اور ایم این اے بن جائیں اور حکومت بن گئی۔ یہ تبدیلی ہے۔ ہمارے ہاں تو تبدیلیاں آتی ایسی ہیں کہ ایک نعرے لگاتے انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، پوری قوم کے سامنے ان کے پوری بلیک مارکیٹ کھول کے رکھ دی۔ اب جب کھل گئی ان کی پوری جرائم کی داستانیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حکومت میں آئے ہیں تو ان کو واقعی سزا عدالت دیتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ظالمانہ سزا دیں، عدالت جو کہ یہ عدالت کہتی ہے پھانسی چڑھاؤ، پھانسی چڑھا دو، عدالت کہتی ہے اتنے سال قید ہے، وہ کرو، ان کے اموال لے کے غریب اور ضعیف طبقے تک پہنچاؤ، کرنا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایسی تبدیلی آئی کہ جن کی داستانیں ظلم و ستم کی سنائی اور کرپشن اور خیانتوں کی سنائی، انہی کو 80% انہی کے وہی کرپٹ خائن وہ عناصر رکھ کے اسے تبدیلی کا نام دیا گیا۔ کیا اس سے قوی سے حق لے کے ضعیف تک پہنچایا جاتا ہے؟ ابرار ہونا ضروری ہے۔ یہ پاکستانی قوم کا ہر فرد گہرائی سے اس بات کو تسلیم کرے گا۔ ہر بندے کو آزمایا، ابرار ڈھونڈ کے لائیں، نہ کہ کوئی مولوی ڈھونڈ کے لائیں، نہ کہ کوئی سائنٹسٹ ڈھونڈ کے لائیں، نہ کوئی انجینئر، ڈاکٹر، نہ کرکٹر، ابرار میں سے بر اور بر ڈھونڈ کے لائیں۔ حتی یستریح بر ویستراح من فاجر، یہاں تک کہ بر سکون پائیں گے، نیک لوگ سکون پائیں گے اور فاجر اذیت میں رہے گا، فاجر اذیت میں رہے گا۔ یہ منظر تو ہم نے آج بھی حکومت اسلامی ایران میں دیکھتے ہیں۔ یہی والے مسائل ہیں، بعض حکومتی سطح پہ ہیں، جہاں جہاں پر اس نوعیت کے مسائل ہیں وہاں پہ فاجر اذیتوں میں ہے اور نیک افراد خوشحالی میں ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام کا موقف تھا کہ امیر ہونا ضروری ہے، لیکن بتایا کہ اگر بر میں سے ہو تو دیکھو کیا تمہیں فوائد ملیں گے۔ یہ موقف ہے امام کا کہ انشاءاللہ تعالی اس کی بقیہ آپ کی خدمت میں تشریح اگلے درس میں کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔